كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الرحیم الخلق أسوتنا واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 44 جاہل پر شیطان کا داؤ۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک قصہ لکھا ہے کہ شیطان کے چیلوں نے شیطان سے کہا کہ جب کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں، کسی عابد و زاہد کی موت پر اتنا خوش نہیں ہوتے، کیا بات ہے؟ شیطان نے کہا کہ آؤ میں تم کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس کے بعد شیطان اپنے چیلوں کو لے کر ایک عابد کے پاس گیا جو جاہل تھا اور سلام کیا، خیر خیریت پوچھی۔ شیطان نے اس سے کہا کہ آپ بڑے اچھے آدمی لگتے ہیں، میرے دل میں ایک وسوسہ ہے، خیال ہے، سوال ہے، میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ عابد نے کہا کہ پوچھئے، اگر مجھے معلوم ہوگا تو جواب دے دوں گا، اگر معلوم نہیں تو آپ کسی اور سے پوچھ لیجئے۔ شیطان نے کہا کہ میرے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے یا ایک انڈے میں زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، پوری کائنات کو داخل کر دے، اس حالت میں کہ انڈا جتنا ہے اتنا ہی رہے، اس میں اضافہ نہ ہو، اور یہ زمین و آسمان جتنی بڑی ہیں اس میں کوئی کمی نہ ہو۔ یہ ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ بھائیو، ذرا اندازہ کیجئے سوال کا، وسوسے کا، کہ کس قدر خطرناک ہے۔ اب وہ عابد تو جاہل و بیوقوف تھا ہی، صرف نماز روزے کی باتیں تو جانتا تھا، باقی اتنا بڑا عالم تو تھا نہیں۔ تو اس نے کچھ دیر سوچا، اس کے بعد کہنے لگا کہ انڈا اتنا ہی رہے اور زمین بھی اتنی ہی رہے اور آسمان بھی اتنا ہی رہے، پھر انڈے میں یہ سب داخل ہو جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی شک کے لہجے میں، تعجب کے انداز میں اس نے یہ سوال دہرایا، پھر کہنے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیطان کے چیلے وہیں موجود تھے۔ شیطان نے اس سے کہا کہ میں نے اس کے دل میں شک کا بیج ڈال دیا ہے جو اسے کفر تک پہنچا دے گا۔ دیکھا کہ میں نے 1 منٹ میں اس عابد زاہد کو کافر بنا دیا یا کفر کی دہلیز پر بٹھا دیا، اس طرح کے لوگ زندہ رہیں یا مر جائیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد شیطان ایک عالم سے ملا، اس سے بھی یہی سوال کیا اور کہا کہ جناب آپ عالم ہیں، فاضل ہیں، میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا ہے، اس کا جواب دریافت کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا سوال؟ کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انڈے میں زمین و آسمان کو ڈال دے؟ تو ان عالم نے کہا کہ اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ انڈا اپنی حالت پر اسی طرح ہو، زمین اور آسمان بھی اسی طرح ہوں، پھر اللہ تعالیٰ انڈے میں ان کو داخل کر دے؟ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کن فرماتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اور جب وہ اللہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بات شک و شبے کی نہیں۔ شیطان نے اپنے چیلوں کو دیکھ کر کہا کہ دیکھو، اس کا علم ایسا ہے کہ یہ ہمارے داؤ میں نہیں پھنس سکتا، اور اس کو بہکانا ہمارے لیے آسان نہیں، اس لیے ان لوگوں کے زندہ رہنے سے مجھے پریشانی ہوتی ہے، اور یہ لوگ مرتے ہیں تو میں جشن مناتا ہوں، اور عابد کا حال ایسا ہے کہ اسے جب چاہیں ہم ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں، اور اس کی جہالت کی وجہ سے جب چاہے اس کو صرف گناہ میں نہیں کفر میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں۔ اس واقعے سے اندازہ کیجئے کہ جب آدمی کے اندر جہالت ہوتی ہے، شرعی علم سے ناواقف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال سے ناواقف ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان کس طرح کفر کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہالت سب سے بڑی بیماری ہے۔